باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والانعام خلقها لکم فیہا دفع ومنافع ومنها تأکلون ولکم فیہا جمال حین تریحون وحین تسرحون وتحمل اثقالکم الی بلد لم تکونوا بالغیہ الا بشق الانفس ان ربکم لرؤوف الرحیم۔ کل کی آخری آیت ہم نے پڑھی تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، خالق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کہ ہم نے انسان کو ایک نطفے سے گندے پانی سے پیدا کیا ہے، تو پھر یہ پیدا ہونے کے بعد جو ہے وہ رب کے بارے میں جھگڑتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کی خاطر کیا کچھ پیدا کیا ہے، ذرا اس پر غور کریں۔ آج یہ ساری آیتیں جانوروں کے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو کیوں پیدا کیا ہے۔ فرمایا والانعام خلقها، اللہ تعالیٰ نے جو جانور پیدا کیے ہیں، خلقها، اس نے جو پیدا کیے ہیں جانوروں کو، کس لیے؟ فرمایا لکم، تمہاری خاطر پیدا کیے ہیں۔ یعنی جانوروں کی جو پیدائش کی جو بنیادی وجہ ہے وہ انسان ہے، اس کی خدمت ہے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے قرآن مجید کے الفاظ ہیں سخر لکم الشمس والقمر دائبین، فرمایا ہم نے سورج اور چاند تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیے ہیں۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے جانوروں کو جو پیدا کیا ہے اس کی بنیادی وجہ تمہاری خدمت ہے، تمہاری جو کام ہے اس کے لیے، کس لیے پیدا کیا؟ اب تین فائدے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے۔ ہم نے جانوروں کو کیوں پیدا کیا؟ ایک تو وجہ یہ ہے بنیادی کہ لکم، کہ تمہاری خاطر ہم نے پیدا کیے ہیں، اگر اس کی پیدائش کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ انسان نے زمین پر بسنا تھا، ان کے کام کاج آنے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے اور سہولت کی خاطر جانوروں کو پیدا کیا ہے۔ اور پہلا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں فرمایا فیہا دفع، ہم نے جانوروں سے تمہارے لیے گرم لباس بنایا ہے، جانوروں سے تمہارے لیے گرم لباس۔ مطلب کیا ہے کہ جانوروں کی اون وغیرہ جو کھال وغیرہ ہوتی ہے یا جانوروں کی جو اون وغیرہ ہے، تو اس سے کیونکہ لباس پہلے بنتے تھے جب زراعت وغیرہ، تو پھر بعد میں اس سے کپڑا بننا شروع ہوا ہے، تو پہلے تو انسان ظاہر جانوروں کی کھال سے، اس کی اون وغیرہ سے جو ہے وہ کپڑے بنایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سردی سے بچنے کی خاطر ہم نے جو گرم لباس وہ بھی ہم نے جانوروں سے تمہیں عطا فرمایا ہے، ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ فرمایا ومنافع، منافع، فرما تم دیکھو جانوروں کے تمہیں فائدے کتنے ہیں، کاروبار کرو پیسہ آتا ہے، سواری کرنی ہے اس پر بیٹھ کر تم جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد روب اور دبدبے کی وجہ بھی جانور ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیں۔ اب تو کیونکہ ہم ترقی یافتہ اور ماڈرن قسم کے لوگ ہو گئے ہیں، وگرنہ یہ آگے الفاظ کے اندر آ بھی رہا ہے۔ میں کہ جس بندے کے پاس جتنے جانور ہوتے تھے وہ اتنا ہی زیادہ امیر سمجھا جاتا تھا اور قابل اعتبار اور بھروسہ مند شخص سمجھا جاتا تھا کہ یار فلانا جو ہے وہ مال والا بندہ ہے بھائی، ٹھیک ہے، اس نے جانور رکھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ومنافع، فرمایا جانوروں کا فائدہ دیکھو کہ ہم نے اسے سواری کے طور پر تمہارے لیے بنایا۔ اب بندہ صحرا کے اندر کھڑا ہو، وہاں پہ بندے کے پاس چاہے مہنگی سے مہنگی گاڑی بھی ہو، لیکن کام اونٹ نہیں آنا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ گاڑی نے تو چلنا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ گاڑیاں تو بعد میں آئی ہیں، گاڑیوں کا ذکر بھی آگے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن گاڑیاں بعد میں آئی ہیں۔ فرمایا ہم نے جب انسان کو جانوروں کے اوپر سواری کرنے کی ضرورت تھی، کاروبار کی ضرورت تھی، تو ہم نے انسان کو ایک تو لباس کے طور پر، یعنی جانوروں کی کھال ہی ایسی بنائی جس سے انسان کا لباس بن سکے، اور دوسرا فرمایا ہم نے اس کے اندر ڈھیر سارے فائدے، کاروبار بھی رکھا، سواریاں بھی رکھی، ہر شے ہم نے اس کے اندر رکھ دیا۔ اور وہ منہا تاکلون، ہم نے تمہیں اس لیے بھی جانور عطا فرمایا تاکہ تم اسے کھا سکو، غذا بھی عطا فرما دی، کپڑا بھی عطا فرما دیا، سفر کرنے کی سہولت بھی عطا فرما دی۔ صرف جانوروں کو پیدا کرنے کی وجہ دیکھیں، اسی ایک آیت کو اندازہ کر لیں یار، پورا قرآن ایسے نہیں کہا جاتا کہ اللہ، یہ پورے قرآن کے اندر پوری کائنات جمع ہو چکی ہے۔ آپ اسی ایک آیت کو اٹھا کے جہاں بھی لے جائیں، پوری روئے زمین کے تمام جانور اسی کے اندر شامل ہو جائیں گے، کیونکہ ہر جانور کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا۔ اگر کھانے والا نہیں بھی ہوگا تو کسی اور کام استعمال ہو رہا ہوگا، تو لیکن کچھ جانور وہ ہے، جیسے مثال کے طور پر اونٹ ہے، سفر کے بھی کام آ رہا ہے، کھانے کے کام بھی آ رہا ہے، لباس کے بھی کام آ رہا ہے، کیونکہ اس سے اون وغیرہ اترتی ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں جو انسان کی بنیادی ضروریات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اسی ایک آیت کے اندر بیان فرما دی۔ کپڑا انسان کی بنیادی ضرورت، غذا انسان کی بنیادی ضرورت، سفر یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، کیونکہ بندے کو کہیں نہ کہیں نہ جانا پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت کے اندر فرمایا ہم نے جانور پیدا کیوں کیے ہیں؟ تاکہ تمہارے تین بنیادی جو ضروریات ہیں وہ ان کو پورا کیا جا سکے۔ آگے دیکھیں، فرمایا کہ بات صرف یہاں پہ ختم نہیں ہوئی ہے، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَال، فرمایا ہم نے تمہارے لیے جانوروں کے اندر خوبصورتی رکھی ہے۔
بندے کا دیکھ کے دل خوش نہیں ہو جاتا؟ اچھا کب ہوتا ہے ذرا اس کو بھی دیکھیں. وحین تریحون وحین تسرحون، فرمایا جب شام کو تم واپس لے کے آتے ہو چرا کر، وحین تسرحون، اور صبح کو جب تم مال چھوڑ دیتے ہو چرنے کے لیے، دونوں صورتوں میں انسان کو دلی خوشی ہوتی ہے. جب اس کو اپنا مال کو گھر سے نکالتا ہے، جانوروں کو گھر سے نکالتا نا دیہاتی بندہ، ٹھیک ہے، جس نے مال ڈنگر رکھا ہوتا ہے، جب وہ گھر سے باہر نکالے گا تب بھی اسے خوشی ہوتی ہے، جب اس کا مال چر چرا کے جب واپس آتا ہے تب بھی اسے خوشی ہوتی ہے، کیونکہ دونوں صورتوں کے اندر جو ہے وہ اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے، بندہ دیکھتا ہے اس کا دل خوش ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے جانوروں کے اندر تمہارے لیے خوبصورتی رکھی ہے. دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ہم اگر ہمارے اندر غربت آ جائے تو کیا کریں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بکریاں رکھ لینا، اللہ تعالیٰ کبھی تمہیں غریب نہیں ہونے دے گا. ٹھیک ہے جی، بکری رکھنے والا بندہ کبھی غریب نہیں ہوگا. تو آپ دیکھیں اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ بھائی انسان کی خوبصورتی، روب اور دبدبا بھی اسی کے ساتھ ہے اور انسان کی خوشی بھی اسی کے ساتھ ہے. اور اگلے الفاظ دیکھیں، فرمایا وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ، فرمایا کہ وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اب ظاہر ہے اونٹ ہے نا، اونٹ جتنا مرضی بوجھ اس کے اوپر جو ہے وہ لاد دیا جائے تو اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، بندہ تو ایک من بھی نہیں اٹھا سکتا ہے، اور اونٹ کتنا وزن اٹھا جاتا ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مولانا روم نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر اونٹ ہو جائے نا مست تو اس کے اوپر 10 اونٹوں کا بوجھ بھی لاد دو نا وہ سارا کا سارا اٹھا کے لے جاتا ہے. بات سمجھ آئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ، فرمایا کہ ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف وہ تمہارے کیا کرتے ہیں، تمہارا سامان اٹھا کے لے جاتے ہیں. امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار جو ہوتا ہے آج تو خیر طریقے بدل چکے، گاڑیاں آ چکی ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا فرمایا لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اگر ہم تمہیں یہ سواری نہ عطا کرتے نا، یہ گھوڑا خچر گدھے وغیرہ، آگے آ رہا ہے ان کا ذکر، فرمایا کہ تم ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے تمہیں جان کے لالے پڑ جاتے. لم تکونوا بالغی ہے، تم کبھی بھی وہ سامان لے کے نہیں جا سکتے تھے، الا بشق الانفس، ہاں تمہیں اپنے جان کی بازی لگانی پڑ جاتی تب جا کے وہ سامان شاید تم پہنچا سکتے. یہ رب کا کرم ہے کہ تمہارے سامان کو ایک شہر سے دوسرے شہر میں پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، جانوروں کو پیدا کیا ہے. ان ربکم لرؤوف الرحیم، کیونکہ تمہارا رب مہربان اور رحم کرنے والا جو ہے. دیکھیں نا آج ہمارے پاس اگر یہ ساری سہولت آ چکی ہے نا، گاڑیوں کی، ٹھیک ہے جی، ٹرکوں کی، بسوں کی، بڑے بڑے جہازوں کی آ چکی ہے. اس سے پہلے کیا تھا؟ اونٹ ہی تو تھے جو سامان اٹھانے کے لیے تو اونٹ ہی تھے، سفر کرنے کے لیے گھوڑے تھے، گدھے تو وہ بھی تھوڑا سا سفر کر سکتے ہیں، تھوڑا سا سامان اٹھا سکتے ہیں. پوری انسانیت آج، اب یہ آج جو درس آ رہا ہے نا، یہ ممی ڈیڈی اگر سن لیں تو کہنے ہیں ہونے کی ضرورت ہے بھائی، پوری انسانیت اسی کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. 100 سال پہلے تمہارے پاس سواری آئی ہے نا جو تمہاری بنائی ہوئی ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرما دی ہے، فرمایا والخیل، ہم نے گھوڑے کو پیدا کیا تمہاری خاطر، والبغال، خچر کو پیدا کیا، والحمیر، گدھے کو پیدا کیا. یہ تینوں وہ چیزیں ہیں جو سفر کرنے کے قابل بھی ہے اور اس کے اوپر جناب سامان اٹھانے کے قابل بھی ہے. بندہ خود سواری کر لے چاہے بندہ اس کے اوپر سامان رکھ لے، تینوں کے اوپر. لترکبوها، فرمایا ہم نے یہ تمہاری سواریاں بنائی ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر 100 سال چلو پیچھے چلے جائے یا 200 سال پیچھے چلے جائے، پوری انسانی تاریخ تو اسی سواری پہ اوپر کھڑی ہوئی ہے. اگر یہ سواریاں نہ ہوتی تو ترقی بھی نہ ہوتی. آج آپ کو بڑی بڑی چیزیں جو بھی نظر آتی ہیں وہ تو ساری انہی سواری کی بنائی ہوئی ہے. احرام مصر کو دیکھ لے، ٹھیک ہے، جو بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں وہ سارے انہی کے اوپر اٹھا کے پتھر لائے گئے اور بنائے گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آگے جو الفاظ ارشاد فرمایا کہ ایک تو یہ بھائی تمہاری سواری کے کام آتے، لترکبوها، تاکہ تم اس پر سوار ہو سکو، وزینہ، فرمایا کہ صرف ہم نے تمہاری سواری کے لیے نہیں بنایا ہے، وزینہ، تمہاری جو کیا کہہ سکتے ہیں زینت ہے، جو جس کے اوپر تم خوش ہوتے ہو، لوگوں کو دکھاتے ہو. آج بھی جو شوقین لوگ ہیں نا، شوقین لوگ، انہوں نے گھوڑے رکھے ہوئے ہیں. کتنے کا گھوڑا ہے بھائی؟ یہ 15 لاکھ کا ہے، یہ 20 لاکھ کا ہے، یہ 30 لاکھ کا ہے. زینت کے لیے رکھے ہوئے لوگوں نے، اپنے بنانے کے لیے، دکھانے کے لیے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے. تو آج بھی یہ چیزیں موجود ہیں. لیکن آگے جو اللہ تعالیٰ نے بڑی حیران کن بات ارشاد فرمایا یہ تو وہ چیزیں ہیں جو رب نے پیدا کی ہے. گھوڑا ہے، خچر ہے، گدھا ہے، یہ تو وہ چیزیں جن کو رب نے پیدا کر دیا ہے نا، جو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے. فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا اللہ تعالیٰ عن قریب ایسی چیزیں پیدا فرمائے گا جن کے بارے میں تم جانتے تک نہیں ہو. پتہ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جانور ہے نا سواری کے طور پر، یہ تو تمہارے پاس موجود ہے جن کو تم جانتے ہو، لیکن عن قریب اللہ تعالیٰ ایسی سواریاں پیدا کر دے گا جن کے بارے میں تم جانتے. حالانکہ قرآن 1400 سال پہلے نازل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے،
اور رب صحابہ کرام کو بھی آقا علیہ السلام کے ذریعے صحابہ کرام سے مخاطب ہو رہا ہے، فرمایا کہ تمہارے پاس جو سامان ہے، جو سواریاں ہیں، اس کا تو تمہیں پتہ ہے، ٹھیک ہے جی، یہ جو تمہارے سامنے ہم نے پیدا کر دی ہے نا، لیکن یخلق ما لا تعلمون، رب ایسی ایسی سواریاں پیدا کر دے گا جس کے بارے میں تم جانتے۔ صحابہ نے دیکھا، سوچا تھا کبھی کہ کبھی بسیں بھی تیار ہو جائیں گی، کبھی کاریں بھی آئیں گی، کبھی جہاز بھی ہوں گے، کبھی ٹرین بھی ہوگی، ریل بھی ہوگی، ہے یہ چیزیں تو انہوں نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اشارہ دے دیا تھا، فرمایا کہ آن قریب ایسا وقت بھی آنے والا ہے، رب ایسی ایسی چیزیں پیدا کر دے گا، یخلق کو الفاظ دے کے فرمایا وہ پیدا کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سمجھتا ہے نا کہ اس نے گاڑی بنائی ہے، یا اس نے بس بنائی ہے، یا اس نے جہاز بنایا، یا اس نے مشین بنائی ہے، لبرل اور سیکولر طبقہ نا یہ کہتا جی فون تو انگریزوں نے بنایا ہے، گاڑی تو انگریزوں نے بنائی ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ ان کا فون ہی چھوڑ دیں، پھر آپ ان کا موبائل چھوڑ دیں، آپ ان کا جناب گاڑی بڑائی چھوڑ دیں، اور بھائی رب پہلے فرما چکا ہے، فرمایا میں پیدا کروں گا، دیکھ نا جی بات دیکھیں، مثال کے طور پر مٹیریل کسی کا ہے، بنا کوئی اور رہا ہے، تو مالک اصل کون ہوا؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ مٹیریل کسی کا ہو اور بنا کوئی رہا ہے، اب بنانے والا کہ جی کیونکہ میں مالک ہوں، تو مالک کہاں سے آ گیا؟ بھائی مٹیریل تو سارا رب کا ہے، جو تو نے گاڑی بنائی ہے اس کے اندر جو لوہا استعمال ہوا ہے، اس کے اندر جناب جو اپنا پٹرول استعمال ہو رہا ہے، یا اس کے اندر جو کچھ بھی لگ رہا ہے، جو شیشہ لگ رہا ہے، لوہا لگ رہا ہے، جو کچھ بھی اس کے اندر استعمال ہوا ہے، مٹیریل کس کا ہے؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو ہمیشہ مالک ہمیشہ مٹیریل والا ہی ہوتا ہے کہ بھائی میرا سامان ہے، میں تجھے دے رہا ہوں، اس کو بنا دے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں یہ رب کی کرم نوازی کہ رب نے اگر بنانے دیا ہے، فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا ان قریب ایسی ایسی چیزیں میں پیدا کروں گا جن کے بارے میں تم جانتے نہیں ہو۔ اچھا اس سے اگلی بات دیکھیں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے جی انگریزوں نے فلانی شے بنائی ہے، اس کو یہ جواب دے، اس نے کہا یہ رب نے پہلے فرما دیا تھا، فرمایا سارا مٹیریل میرا تھا، ہاں تمہیں تو صرف بنانے کی اجازت عطا فرمائی ہے، صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک سوال ہے، پھر ان کو کیوں عطا فرمائی ہے، ہمیں کیوں نہیں عطا فرمائی؟ چلو اسی بات پہ آ جاتے ہیں کہ اگر مٹیریل تو سارا رب کا ہے، سامان سارا رب کا ہے، لیکن بنانے کی صلاحیت انہیں کیوں دی ہے؟ انگریزی ہر شے میں ترقی کیوں کرتا جا رہا ہے؟ اس کا جواب دیکھیں، بڑا خوبصورت ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو پیدائش کا جو مقصد ہے نا، اس کو قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا تجھے اس لیے پیدا کیا ہے کہ تو صرف خاص کر میرا بن کے رہے، بس، ٹھیک ہے، تو کیا کر، تیرے ذمہ کیا ہے، تو میرا کام کر، میری عبادت کر، یہ کام کرتا رہے، جو احکامات میں نے دیے اس پر عمل کرتا رہے۔ اچھا جنہوں نے رب کو نہیں مانا نا، تو رب نے کیا کیا ہے، ان کو ایسی ایسی چیزوں پر لگا دیا، فرمایا تم بناتے رہو، میرے ماننے والے اس کو چلاتے رہیں گے۔ اب دیکھ لے ساری زندگی ان کا ناسا ماسا اورا پرا سارا کچھ لگا ہوا ہے جی، یوں تحقیق ہو رہی ہے، یوں ریسرچ ہو رہی ہے، یہ فلانی نئی چیز آ رہی ہے، اب تو اڑنے والی گاڑیاں بھی آ چکی ہے، ٹھیک ہے جی، مطلب کیا کچھ وہ بناتے جا رہے ہیں، بنا وہ رہے ہیں، استعمال تو مسلمان کر رہے ہیں نا۔ اب سوشل میڈیا دیکھیں، سب سے بڑی بات ہے کہ فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، واٹس ایپ ہے، یہ سارا کچھ بنایا گیا تھا، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے بنانے کی؟ کہ مسلمانوں کے اندر فحاشی کو پھیلایا جائے، مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ بے راہ روی اختیار جو ہے اس کو زیادہ فروغ دیا جائے۔ اب ہوا کیا ہے، ٹھیک ہے، چلو کسی حد تک وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں، آج کا مسلمان اسی سوشل میڈیا کو اپنے دین کی خاطر بھی تو استعمال کر ہی رہا ہے نا۔ جتنا پیغام کل بڑی محنت کے ساتھ پہنچ رہا تھا، آج وہی دین کا کام جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے گھر بیٹھے بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہ کوشش اپنی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کیونکہ تدبیر جو وہ تو رب کی اپنی ہے۔ لیکن میں نے آپ کو پہلے بتایا یوسف پڑھ رہا ہے کہ رب نے یوسف علیہ السلام کو بنانا بادشاہ تھا، لیکن کیسے بنانا تھا یہ کوئی نہیں جانتا۔ ہر کوئی یہ سمجھتا تھا کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ برادران یوسف یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا کھاتا سیدھا ہو گیا، ٹھیک ہے جی، بھائی کو ہم نے دور کر دیا، کنویں میں پھینک دیا، بات ختم ہو گئی ہے، ہمارا راستہ صاف ہو گیا۔ لیکن وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ تم راستہ صاف نہیں کر رہے، تم بلکہ تم راستہ بنا رہے ہو، کہ یوسف نے اسی راستے سے چل کے جانا ہے۔ آگے چل کے دیکھیں جناب زلیخا کیا کرتی ہے، جیل میں بھیج کر وہ بھی سمجھتی ہے کہ میرا بھی راستہ صاف ہو گیا ہے، لیکن اسے پتہ کوئی نہیں ہے کہ جیل میں جانے کے بعد وہیں سے تو بادشاہ بن کے نکلنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے، سیم یہی مثال دیکھ لے کہ یہ انگریز شاید یہ سمجھتا ہے کہ ہم ترقی کر کے ہم شاید مسلمانوں کو دبا کر مسلمانوں کو ورغلا لیں گے، لیکن جس چیز کو وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا ذریعے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہی چیز اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ہدایت کے لیے بنا دیتا ہے۔
مثلا یہی چیز موٹی سی مثال ہے، جن وہ ایپ وغیرہ انہوں نے بنایا ہے کہ اس سے گمراہی پھیلے، بے حیائی پھیلے، فحاشی پھیلے، سارا کچھ پھیلے، ٹھیک ہے جی، آج اللہ کے فضل ہے کہ سب سے زیادہ دین کا کام اگر مؤثر طریقے سے دیکھنا ہو تو وہ بھی سوشل میڈیا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ایک گانا شیئر کرنے سے ہزاروں بندوں کے پاس پہنچ جاتا ہے تو ہمارا درس قرآن بھی اللہ کے فضل سے 20-25 ہزار بندوں کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا، ہم اسے استعمال نہ کرتے تو ہم بھی شاید ابھی مسجد کے اندر بیٹھ کے 4 بندوں کو سنا رہے ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا بھائی یخلق ما لا تعلمون، ان قریب رب ایسی ایسی چیزیں پیدا کر دے گا ما لا تعلمون، جس کے بارے میں تم جانتے نہیں ہو۔ اور یہ الفاظ آج بھی چیلنج ہے، ٹھیک ہے، آج کے لیے، یہ نہیں کہ صرف پچھلے لوگوں کے لیے جن کے پاس کھوتے گھوڑے تھے ان کو کہا جا رہا ہے کہ رب ایسی چیزیں پیدا کرے گا، یہ الفاظ آج کے لیے بھی چیلنج ہے کہ ان قریب رب ایسی چیزیں پیدا کرے گا، یعنی ہو سکتا ہے کہ 50 سال بعد رب ایسی چیزوں کو پھر پیدا کر دے جس کے بارے میں آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ جس ان قریب جس طریقے سے روزانہ نئی سے نئی چیزیں آتی جا رہی ہیں تو ہم سوچ سکتے ہیں، مثال کے طور پر ہم نے بڑی بڑی گاڑیاں تو آج دیکھی ہے نا، یا اڑنے والی گاڑیاں دیکھی ہے، ہو سکتا ہے ہماری آنے والی نسل پتہ نہیں کیسی کیسی چیزیں دیکھنا شروع کر دے۔ تو ہر قیامت تک کے لیے جو بھی چیز نئی سے نئی بھی بن کے آئے گی وہ اسی آیت کے اندر شامل ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بات ہی ختم کر دی، فرمایا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، فرمایا کہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے سیدھا راستہ دکھانا، بس ہاں رب کے ذمہ کرم پر ہے کیا کرنا؟ سیدھا راستہ دکھانا، درمیانہ راستہ، سیدھا راستہ دکھانا۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، ان میں سے ایک ٹیڑھا راستہ ہے، ایک سیدھا راستہ ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ہدایت عطا فرما دیتا زبردستی، لیکن رب نے دونوں راستے رکھ دیے کہ بھائی یہ سیدھا ہے، یہ ٹیڑھا ہے، جہاں پہ چلنا ہے وہاں پہ تیری مرضی ہے، چل لے، اب جو مرضی کرنا ہے کر لے۔ اگر زبردستی رب چاہتا تو سب کو کلمہ پڑھوا دیتا، سب کو اپنا بنا لیتا، یہ تو کوئی مشکل بات نہیں تھی نا، ٹھیک ہے جی۔ جیسے موٹی سی مثال ہے کہ انہوں نے تورات لینے سے انکار کیا تو کیا ہوا تھا؟ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جبرائیل علیہ السلام طور ہی لے کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا تاڑی ایسی کہ جی ماننا کہ نہیں ماننا۔ سارے روزے رکھ رہے تھے، سارے تراویح بھی پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے جی، سارے اعتکاف میں بھی بیٹھے ہوئے تھے، سارے یہودی ٹلی ورگے سیدھی ہو گئے۔ تو رب چاہتا تو آج بھی یہ سارا کچھ زبردستی ہو سکتا ہے، لیکن نہیں۔ فَمَا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، صرف دونوں راستے دکھا دیے، تیری مرضی پر چھوڑ دیا ہے۔ نہیں ٹائم نہ روزہ رکھنے کا، نہیں ٹائم نہ تراویح پڑھنے کا، ماں آگے تو آنا ہے نا تو نے، پھر پوچھ لیں گے کہ ہاں بھی سر درد کتنا کرنا سی تے پیٹ درد کتنا کرنا سی، ٹھیک ہے جی، بہانے کتنے تھے، تو یہ آگے بنا کے دکھانا پھر پتہ چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ تعالیٰ زبردستی سب کو ہدایت دینا چاہتا تو عطا فرما دیتا، لیکن اس نے انسان کے ساتھ زبردستی کی۔ ہاں راستے دونوں دکھا دیے کہ ادھر چلنا تیری مرضی، ادھر چلنا تیری مرضی، دونوں تیرے سامنے ہے۔ اب تیری مرضی ہے، جہاں پہ چلنا ہے چل لے۔ اب بندہ کہے جی رب اللہ توفیق دے گا تو چلیں گے، بھائی رب نے توفیق یہی دی ہے، رب نے دونوں راستے دکھا دیے، اس سے بڑی توفیق اور کیا ہو سکتی ہے؟ کلمہ تجھے پڑھا دیا، ٹھیک ہے جی، امتی کے گھر میں اپنے نبی کی امتی میں تجھے پیدا کر دیا، اور اس سے بڑی تیرے اوپر توفیق کیا ہو بھائی؟ اب تو کیا چاہتا ہے کہ زبردستی نماز بھی تجھے زبردستی پڑھائی جائے، روزہ بھی تجھے زبردستی رکھوایا جائے، اور جنت میں زبردستی تجھے واڑا جائے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ فرمایا کہ ہاں توفیق کرم نوازی یہ ہے، انسان بھی بنا دیا، اپنے نبی کی امت کے اندر بھی شامل کر دیا ہے۔ اب اس سے آگے بھی تجھے دھکے کے ساتھ جنت میں داخل کرنا ہے تو ایسی بات نہیں ہے، اب آگے جانا جو ہے وہ تیرے اپنے اوپر ہے کہ جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔